زاویار جب شدید غصے کے عالم میں گھر انٹر ہوتا ہے تو غضنفر اور نگار بہت پریشان ہو جاتے ہیں، جبکہ زاویار مسلسل یہی کہتا ہے کہ میں چھوڑوں گا نہیں، اسے جان سے مار ڈالوں گا۔ اور پھر اپنے ماں باپ کو بتاتا ہے کہ آج میں نے درِ نایاب کو دیکھا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ کس کے ساتھ تھی؟ وہ جنید کے ساتھ تھی۔ اور پھر گھر سے غصے کے عالم میں درِ نایاب کو مارنے کے لیے نکلتا ہے۔ لیکن یہاں پر یہ بات سمجھ سے باہر ہے کہ جب زاویار نے ان دونوں کو وہاں بیٹھے دیکھا تھا تو آخر اسی وقت گاڑی کو سائڈ پہ لگا کے ان پہ غصہ کیوں نہیں کیا کہ تم دونوں یہاں بیٹھے آخر کیا کر رہے ہو؟ یہ تو بہت ہی فنی بات ہے کہ جس بندے پہ آپ کو غصہ آیا ہے وہ آپ کے سامنے بیٹھا ہے، لیکن آپ اسے کچھ بھی کہنے کی بجائے گھر آتے ہیں اور پھر غصے میں واپس نکلتے ہیں اس بندے کو مارنے کے لیے۔ خیر جی، اب زاویار جب جاتا ہے درِ نایاب کے بھائی اور بھابھی کے گھر تو وہاں پر وہ پہلے سے ہی بہت پریشان ہوتے ہیں کیونکہ ان کا بیٹا شدید بخار میں تپ رہا ہے۔ ڈاکٹرز بھی سمجھنے سے قاصر ہیں کہ آخر کسی بھی دوائی کے ساتھ اس کا بخار کم کیوں نہیں ہو رہا۔ تو نگہت اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ شاید ہمیں درِ نایاب کی آہیں بد دعائیں لگ گئی ہیں کیونکہ ہم نے اس کی مامتا کو سمجھا ہی نہیں۔ کتنا تڑپتی تھی وہ اپنے بیٹے کے لیے، اس سے ملنے کے لیے، لیکن ہم اس کی تڑپ کو سمجھ ہی نہیں پائے۔ اب جب میرا بیٹا بیمار ہوا ہے تب جا کے احساس ہو رہا ہے کہ ایک ماں کے لیے اپنے بچے کی تکلیف کس قدر اذیت ناک ہوتی ہے۔ اسی دوران دروازے پہ زور زور سے دستک ہوتی ہے اور دونوں کو یہی لگتا ہے کہ شاید درِ نایاب ہوگی۔ اب جیسے ہی نعیم آگے بڑھ کے دروازہ کھولتا ہے اور سامنے زاویار کو دیکھتا ہے تو شدید غصے میں بھڑک اٹھتا ہے کہ تم یہاں کیا لینے آئے ہو؟ ویسے نعیم بھی بہت ہی بے شرم انسان ہے، بھلا جس انسان سے 25 لاکھ کا چیک لیا ہو اس کے اوپر کوئی اس طرح بول سکتا ہے؟ خیر زاویار بھی یہاں نعیم پہ خوب غصہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہاں چھپا رکھا ہے تم نے درِ نایاب اور جنید کو؟ مجھے پتہ ہے وہ دونوں ساتھ ہیں۔ اب یہاں پر بھی یہ بات سمجھ سے باہر ہے کہ نگہت اور نعیم جنہیں اب احساس ہو چکا ہے کہ درِ نایاب معصوم ہے، اس پر لگائے گئے الزامات جھوٹ ہیں، اور پھر جنید نے درِ نایاب اور سب گھر والوں کے سامنے یہ بات کہی ہے کہ میں اسے اپنی بہن سمجھتا ہوں، تو وہ دو ٹوک زاویار کو بتاتے کیوں نہیں کہ ان کے درمیان ایسا کوئی رشتہ نہیں ہے، دونوں ایک دوسرے کے لیے بہن بھائیوں کی طرح ہیں۔ گھما پھرا کے بے تکی بہت سی باتیں کرتے ہیں، لیکن جو بات کرنے والی ہے وہ نہ نگہت کرتی ہے نہ نعیم کرتا ہے۔ اب زاویار آگے بڑھ کے تمام کمرے کھنگال مارتا ہے، لیکن درِ نایاب یہاں پر ہوگی تو ملے گی۔ پھر دوبارہ غصے میں گھر واپس جاتا ہے، اور ادھر تانیہ کو جب پتہ چلتا ہے کہ زاویار درِ نایاب کے گھر گیا ہے وہ تو گھر سر پہ اٹھا لیتی ہے، اپنے ساس سسر سے کہتی ہے کہ آپ نے زاویار کو روکا کیوں نہیں؟ جب یہ بات پہلے سے ہی پتہ ہے کہ درِ نایاب اور جنید کا آپس میں چکر چل رہا ہے تو دونوں کو ساتھ دیکھ کے زاویار کو آخر غصہ کس لیے آ رہا ہے؟ کیا ابھی بھی اس کے دل میں درِ نایاب کے لیے جگہ ہے؟ اور اپنے ساس سسر کو دھمکی دیتی ہے کہ یاد رکھیں اگر زاویار اور درِ نایاب کا رابطہ پھر سے ہوا تو میں سب کی جان لے لوں گی۔ غضنفر اور نگار سوچتے ہیں کہ وہ کون سا منحوس دن تھا جب ہم نے تانیہ اور زاویار کی منگنی کرنے کا سوچا تھا، آخر اس لڑکی کی اصلیت ہمیں پہلے نظر کیوں نہیں آئی؟ ہم نے تو یہ سوچا تھا کہ حیدر کو ماں کی محبت مل جائے گی اور زاویار کو سہارا مل جائے گا، لیکن اس تانیہ نے تو منگنی کے بعد ایک بھی دن حیدر کو توجہ نہیں دی اور ہمارے بیٹے کو الگ پریشان کر رکھا ہے۔ خیر اب زاویار غصے میں جب گھر واپس آتا ہے تو تانیہ جو پہلے ہی غصے میں تپی بیٹھی ہے، زاویار کے گھر آتے ساتھ ہی اس کے اوپر چڑھ دوڑتی ہے کہ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر آپ نے درِ نایاب اور جنید کو ساتھ دیکھ بھی لیا تھا تو اس پہ اتنا بھڑکنے کی اور اس کے پیچھے اس کے گھر جانے کی کیا ضرورت تھی؟ زاویار تانیہ سے کہتا ہے کہ تم میرے معاملات سے دور رہو، جبکہ تانیہ کہتی ہے کہ میں آپ کی منگیتر ہوں اور آپ کے تمام معاملات میرے معاملات ہیں اور مجھ سے پوچھے بغیر آپ اپنی زندگی کا کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ آج تو میں معاف کر رہی ہوں، لیکن آج کے بعد اگر مجھے کبھی پتہ چلا کہ آپ اس درِ نایاب کے پیچھے گئے ہیں تو پھر یاد رکھنا کہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ زاویار تو تانیہ کو دیکھتا ہے اور سوچتا ہے کہ یہ ہے کیا چیز، اس پر ترس کھا کے کہ اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں اور یہاں رہنے کے لیے اس کے پاس کوئی بہانہ نہیں، میں نے اس کے ساتھ منگنی کر کے ایک رشتہ دیا تاکہ یہاں رہنے کا بہانہ مل جائے اور لوگوں کی زبان بند ہو جائے۔
لیکن یہ میرے اوپر ہی ڈومینیٹ ہونے کی کوشش کر رہی ہے۔ اسی لیے تانیہ سے کہتا ہے کہ منگیتر ہونے کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ تم ہر وقت مجھ سے سوال جواب کرتی رہو۔ مجھے ویسے ہی ڈومینیٹنگ عورتوں سے شدید نفرت ہے جو ہر وقت شوہر اور اپنے گھر کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ تو ویسے اگر ایسا ہے تو زاویار کو اپنی ماں سے بھی نفرت ہونا چاہیے، کیونکہ نگار نے بھی تو اپنے شوہر، اپنی اولاد اور گھر کو مکمل طور پہ قبضے میں لے رکھا ہے۔ خیر، یہاں پہ تانیہ چیختے ہوئے کہتی ہے کہ اوہ آئی سی، تو تمہیں نایاب جیسی لڑکیاں پسند ہیں جن کے منہ پر تالے لگے ہوتے ہیں، اسی لیے تو وہ تمہیں چھوڑ کے تمہارے بھائی کے ساتھ بھاگ گئی۔ تمہاری ٹاکسک نیچر وہ برداشت نہیں کر پائی۔ زاویار کی برداشت تو یہاں ختم ہو جاتی ہے اور تانیہ سے کہتا ہے کہ جسٹ شٹ اپ، اور زاویار سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ میرے ماں باپ نے مجھے فورس کر کے تانیہ کے ساتھ منگنی کے لیے کنونس تو کر لیا تھا، شکر ہے کہ میرا تانیہ کے ساتھ نکاح نہیں ہوا، اور سوچتا ہے کہ مجھے تانیہ کے ساتھ شاید منگنی ختم کر دینی چاہیے۔ ادھر درِ نایاب نے اپنی دوست ماہم کے کہنے پہ جو آن لائن بزنس سٹارٹ کیا تھا اس میں اسے بہت زیادہ کامیابی ملتی ہے، اور اس بزنس سے درِ نایاب کو اتنا پروفٹ ملتا ہے کہ اسے خود بھی یقین نہیں آتا، اور درِ نایاب سوچتی ہے کہ اب تو حیدر کی کسٹڈی کے لیے وہ بہت آرام سے کیس کر سکتی ہے۔ جنید جب گھر آتا ہے تو درِ نایاب اپنی کامیابی اس کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہے۔ جنید بھی درِ نایاب کے لیے دل سے خوش ہوتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ مجھے تو پہلے ہی یقین تھا کہ آپ جو کام بھی کریں گی اس میں آپ کو کامیابی ہی ملے گی۔ درِ نایاب کہتی ہے کہ میں اپنے پیروں پہ بس کھڑا ہونا چاہتی تھی، اپنے بلبوتے پہ کچھ کرنا چاہتی تھی، لیکن اس سب میں آپ نے اور ماہم نے میرا بہت ساتھ دیا ہے۔ ادھر حیدر ہے جو ہر وقت روتا رہتا ہے لیکن کوئی بھی اسے توجہ دے ہی نہیں پاتا، کیونکہ جمیلہ سارا دن کاموں میں مصروف ہوتی ہے۔ تانیہ کو تو ویسے ہی حیدر کے رونے کی آواز سے نفرت ہے۔ زاویار جب آفس سے واپس آتا ہے تو جمیلہ اسے جا کے بتاتی ہے کہ حیدر سارا دن روتا رہا ہے، اس کی طبیعت بھی خراب تھی۔ تو زاویار پریشان ہو کے پوچھتا ہے کہ موم اور تانیہ کہاں تھے، تم نے انہیں کیوں نہیں بتایا؟ جمیلہ بتاتی ہے کہ نگار بی بی تو اپنے کام سے کہیں باہر گئی تھیں جبکہ تانیہ بی بی کے سر میں درد تھا۔ زاویار تانیہ کے پاس آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ حیدر کی طبیعت خراب تھی تو تم نے اس کی دیکھ بھال کیوں نہیں کی؟ تانیہ آخرکار اپنے دل کی بات زبان پہ لے ہی آتی ہے اور زاویار سے کہتی ہے کہ مجھے لگتا ہے ایک ماں سے بڑھ کے اپنے بچے کی دیکھ بھال کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ میں تو تم سے یہی کہوں گی زاویار کہ تم حیدر کو درِ نایاب کے حوالے کر دو، کیونکہ مجھے تو چھوٹے بچوں کو سنبھالنے کا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے اور میں اب حیدر کا مزید خیال نہیں رکھ سکتی۔ زاویار تو حیران ہو جاتا ہے کہ جب تانیہ نے مجھ سے منگنی کی تھی تو یہی کہا تھا کہ حیدر کو میں ماں بن کے پالوں گی، اور اب اس طرح کی باتیں کر رہی ہے۔ اس لیے تانیہ سے کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ تمہاری یہ سوچ ہے، اگر ایسا ہے تو میں ابھی تم سے منگنی ختم کرنے کا فیصلہ کرتا ہوں۔ تانیہ کہتی ہے کہ زاویار اتنا ایموشنل ہونے کی ضرورت نہیں ہے، درِ نایاب کے حوالے اگر تم حیدر کو کر بھی دو گے تو حیدر رہے گا تو تمہارا ہی بیٹا، ابھی وہ چھوٹا ہے، ماں کی گود میں پلے گا تو زیادہ بہتر رہے گا، جب بڑا ہوگا سمجھدار ہوگا تو تم اسے واپس لے آنا۔ تو ناظرین، جہاں دل نادان ڈرامے کے تمام مسائل وہیں کے وہیں ہیں، کوئی بہتری آتی معلوم نہیں ہو رہی، بس یہ تھوڑا سا چینج ضرور آیا ہے کہ درِ نایاب کی ہیلپ کرنے والے دو لوگ جو بے لوث ہو کے درِ نایاب کی خدمت کر رہے ہیں، ایک جنید اور دوسرا ماہم، تو لگتا یہی ہے کہ ڈرامے کے اینڈ پہ جنید کی اچھائیوں کا صلہ اسے ماہم کی صورت میں مل جائے گا۔ تو ناظرین، آپ کا کیا خیال ہے کہ اب ڈرامے کا اینڈ کر کے جنید اور ماہم کی شادی کرا دینی چاہیے یا نہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔